تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ایک تو یہ کوشش کی جائے کہ نماز جو فرض ہے وہ وقت پر ادا کی جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جماعت ہو جاتی ہے پھر آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے ہمارے احباب ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ ثم الحمدللہ 4-5 دن نماز پڑھتے ہیں، پھر آخری دن وہ کہتے ہیں 2-4 دن پڑھ لیں گے۔ رمضان المبارک کے 3-4 دن مساجد میں رش ہوتا ہے، پھر دوبارہ اسی حال میں مساجد آ جاتی ہیں جس میں تھیں۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، ہم نے مرنا نہیں ہے۔ پچھلے رمضان المبارک میں اپنے عزیز و اقارب میں، دوست احباب میں دیکھو کتنے لوگ موجود تھے جو آج نہیں۔ آئندہ سال کیا پتہ کون ہوگا کون نہیں، دوبارہ ملتا ہے یا نہیں، یہ بھی پورا ملتا ہے یا نہیں، کس کس کو نصیب ہوگا یہ تو رب بہتر جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کوشش کرے کہ رمضان المبارک ایسا گزارے کہ اللہ کو پسند آ جائے، اپنی پچھلی غلطیوں کی معافی مانگے، آگے کے لیے انسان نیک بن جائے۔ دنیا تو ایک دن گزر جائے گی، اگلے جہاں کیا کریں گے؟ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ انسان نماز جو پڑھنی ہے تو کوشش کرے جو 10 منٹ بعد میں آنا ہے 10 منٹ پہلے آ کر باجماعت پڑھے۔ اکیلے پڑھے گا ایک نماز کا ثواب ملے گا، وہ بھی اللہ چاہے تو قبول کرے۔ جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کم سے کم درجہ ہے اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو۔ اگر ایک امام کے پیچھے جتنے زیادہ مقتدی ہوں گے تو حدیث میں آتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور کسی ایک کی اللہ کو نماز پسند آ گئی تو اس کے صدقے اللہ سب کی قبول فرماتا ہے۔ جماعت کا یہ فائدہ ہے۔ تو تھوڑی سی مشقت کر کے انسان پہلے آ جائے، جب پڑھنی ہے تو بعد میں پڑھنے کے بجائے 5-10 منٹ جو لیٹ آئے گا، آدھا گھنٹہ لیٹ آئے گا تو جو کام کرنا ہے وہ نماز پڑھ کے بعد میں کر لے۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت انسان کوشش کرے کہ روزانہ ایک عادت بنائے ہمیشہ کرنے کی۔ تو رمضان المبارک میں پکی نیت ہو، فجر کی نماز کے بعد، اسی طرح مغرب کے بعد، ظہر کے بعد، جو اس کو آسانی لگے قرآن مجید کی تلاوت۔ اسی طرح گناہوں سے اجتناب، اپنے آپ جن جن گناہوں میں ملوث ہے اللہ ہمت کر کے ان کو چھوڑے۔ جب ایک مہینہ چھوڑیں گے ہمت کر کے تو امید ہے اللہ ہمیشہ کے لیے چھڑا دے گا۔ تو تمام گناہوں سے جو جن جن گناہوں میں ملوث ہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں کن کن گناہوں میں ملوث ہوں، گناہوں کو چھوڑے۔ اور اسی طرح اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے۔ سب سے آسان عبادت یہ ہے، اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، غسل بھی شرط نہیں ہے۔ انسان ناپاک بھی ہو، عورت ناپاک بھی ہو تو اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے۔ اللہ کے ذکر میں تیسرا کلمہ ہے، انسان کثرت سے پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں موجود ہے کہ 2 کام رمضان المبارک میں زیادہ کرنا، ایک کلمہ طیبہ کی کثرت اور دوسرا استغفار کی کثرت۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پورا پڑھے۔ پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 15-20 دفعہ 30 دفعہ پڑھ کے پھر پورا کلمہ 3 بار پڑھے۔ پھر لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے، پھر جب 15-20-30 بار پڑھے تو پھر مکمل پڑھے۔ یہ کلمہ کی ورد کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کے ناموں کے اذکار ہیں انسان کسی عالم سے یاد کر لے، تلفظ اچھا ہو، آیت کریمہ ہے انسان وہ یاد کر لے، کثرت سے پڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 300 بار درود پاک پڑھے۔ کوشش کرے کہ زیادہ پڑھے، لیکن زیادہ نہ ہو تو 300 بار۔ جو بھی درود آتا ہے سب سے آسان درود ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جو ہم چلتے پھرتے کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان رمضان المبارک میں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے کوئی کام کر رہا ہے تو منہ سے تو نہیں کر رہا، تو ذکر کرتا رہے، ایک عادت بنا لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی درود پڑھے، کبھی استغفار پڑھے، کبھی اللہ کی حمد و ثنا کرے، جو جو الفاظ ہیں ان کو پڑھے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔